چھوڑائی میں سب کچھ اپنا ذرا سوچ لو، ذرا سوچ لو، زلف لہرا گئی، کمر بن کھا گئی. جنرل یحییٰ خان کی داشتہ جنرل رانی کے مطابق جس وقت انڈین آرمی مشرقی پاکستان میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت پاکستانی آرمی کے سپہ سالار جنرل یحییٰ خان ایک ایرانی اداکارہ کے جسم پر شراب ڈال کر اسے زبان سے چاٹتے تھے. یہ اداکارہ ترانہ تھی جسے بعد میں عوام نے ازراہ مذاق قومی ترانہ کا نام دیا تھا. ترانہ پاکستان کی پہلی بولڈ اداکارہ اور ڈانسر تھی. 60 اور 70 کی دہائی میں اس نے 2 درجن سے زائد فلموں میں کئی اہم کردار ادا کیے تھے، لیکن 1974 میں لاہور کے پی سی ہوٹل میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ترانہ کو بدنامی اور تاریکیوں میں دھکیل دیا اور اس کا کیریئر ختم ہو کر رہ گیا اور وہ گمنامی میں چلی گئی. ترانہ کے والد پنجابی جبکہ ماں ایرانی تھی. ایرانی ماں کا ہی اثر تھا کہ اس کے ٹھیکے نین نقش پوری طرح پاکستانی نہیں تھے اور زیادہ عرصے ایران میں گزارنے کے سبب اس کا لب و لہجہ خالص پاکستانی نہیں تھا. اس لیے فلموں میں آنے کے بعد اردو اور پنجابی مکالمے صحیح طرح ادا نہ کر سکنے کی بدولت اس کے کیریئر پر خاصا اثر پڑا اور وہ فلموں میں صرف ایک رقاصہ اور آئٹم گرل کے طور پر ہی کامیاب رہی. ترانہ پہلی مرتبہ 1962 میں ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم سکھ کا سپنا میں ایک سپورٹنگ رول میں کاسٹ ہوئی، جبکہ لیڈ رولز میں لیلا، یوسف خان، یاسمین علاؤالدین اور طالب جیسے اداکار تھے. خوبصورت کہانی اور لاجواب اداکاری کے باوجود فلم کامیاب نہ ہو سکی. 1963 میں ترانہ ہدایت کار ریاض احمد کی فلم کالا پانی میں لالا سودیر، شمیم آرا، حبیب اور یاسمین کے ساتھ منظر عام پر آئی اور ایک جنگلی عورت کے اہم کردار میں کاسٹ ہوئی. اس فلم میں مختصر لباس اور گانوں کی عکس بندی میں جسم کی کھل کر نمائش سے ترانہ نے بہت شہرت حاصل کی. اس فلم میں ترانہ پر پہلی مرتبہ کوئی گیت عکس بند ہوا تھا. زبیدہ خانم کی آواز میں اس گیت کے بول تھے کیسا دیکھا یا پیا پیار کا سپنا، جو ترانہ اور لالا سودیر پر فلمایا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس گیت کے دوران لالا سودیر نے ترانہ کو کس کیا تھا، جسے بعد میں سنسر بورڈ نے اس سین کو فلم سے کاٹ کر دیا. 1963 میں زبیہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی سے مزین فلم دامن میں بھی ترانہ نے کام کیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں وحید مراد اور نیلو شامل تھے. اس فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد ترانہ کو پنجابی فلموں میں بھی کاسٹ کیا جانے لگا. ترانہ کی چوتھی فلم سپر سٹار اکمل اور نغمہ کی پنجابی فلم ہتھ جوڑی تھی. ہدایت کار اسلم ایرانی کی اس کامیاب فلم کی نمایاں کاسٹ میں مظہر شاہ، منور ظریف، رنگیلا اور رضیہ شامل تھے. اس فلم میں ترانہ کا کردار سپورٹنگ نوعیت کا تھا. ان فلموں کی کامیابی کے بعد ترانہ کو ہر سال 3 سے 4 فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا. اس کے ٹھیکے نین نقش اور بدن کی تراش خراش ایسی تھی کہ وہ زیادہ تر فلموں میں منفی کرداروں یا مغرب زدہ ویم کے کرداروں میں نظر آئی. ایس سلیمان کی سپر ہٹ فلم آگ میں ترانہ محمد علی، زیبا، ترنم، لہری، اسلم پرویز جیسے سینئر اداکاروں کے ساتھ نظر آئی اور فلم کی زبردست کامیابی نے ترانہ کے کیریئر کو استحکام بخشا. 1968 میں ترانہ کامیاب فلم دارا میں نظر آئی. یہ ایک ٹارزن ٹائپ فلم تھی جو کہ انڈین فلم ٹارزن سے مشابہ ہو کر بنائی گئی تھی، جس میں لیڈ رول میں دارا سنگھ نے کام کیا تھا. پاکستانی فلم دارا میں دارا سنگھ کا کردار نصر اللہ بٹ نے کیا تھا، جبکہ دیگر کاسٹ میں رانی، عالیہ، نظر اور ساقی وغیرہ شامل تھے. 1969 میں ہدایت کار و فلم ساز ایس اے عزیز نے ترانہ کو فرسٹ ہیروئن کے طور پر فلم ڈاکٹر شیطان میں کاسٹ کیا اور نئے اداکاروں کو لے کر
ایک بالکل مختلف فلم بنائی، لیکن یہ تجربہ ناکام ثابت ہوا اور ترانہ کا فرسٹ ہیروئن کے طور پر کیریئر ناکامی سے دوچار ہوا اور وہ سپورٹنگ رولز میں ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ 1970 اور 1971 میں ترانہ دیگر کئی فلموں کے علاوہ دو یادگار تاریخی فلموں غرناطہ اور آخری چٹان میں نظر آئی، جو کہ مشہور ناول نگار نسیم حجازی کے ناولز آخری چٹان اور شاہین پر بنائی گئی تھی۔ آخری چٹان میں ترانہ کے ہیرو سپر سٹار سلطان راہی تھے، جبکہ فرسٹ ہیرو ہیروئن نصر اللہ بٹ اور رانی تھے۔ اس فلم میں ترانہ پر دو گیت بھی اکسبن کیے گئے، جن میں مالا کا گائے ہوا یہ گیت آج بھی یادگار ہے، باتوں باتوں میں اگر یہ بات بڑھ گئی۔ دکھایا پیا پیار کا سپنا، چھوڑا ہی نہیں سب کچھ اپنا۔ غرناطہ میں ترانہ نے ملکہ زابیلا کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ یوسف خان اور آسیہ مرکزی کرداروں میں تھے، جبکہ جمیل اور روزینہ سیکنڈ پیئر میں تھے۔ دوسرے اداکاروں میں اسلم پرویز، تالش، اقبال حسن، ساقی، ادیب اور صابرہ سلطانہ وغیرہ شامل تھے۔ 1971 میں ترانہ فلم مسٹر 303 میں نظر آئی، جس کے ہدایتکار اسلم ڈار تھے، جن کے ساتھ ترانہ اس سے پہلے آخری چٹان اور دارا میں بھی کام کر چکی تھی۔ فلم کے مرکزی کردار رانی اور نصر اللہ بٹ تھے، جبکہ دیگر کاسٹ میں رنگیلا، ساقی، ادیب اور سلطان راہی وغیرہ شامل تھے۔ اس فلم میں ترانہ پر ایک گیت اکسبن کیا گیا تھا، جسے خاص پذیرائی ملی، جس کے بول تھے زلف لہرا گئی کمر بلکا گئی۔ 1974 میں ترانہ کی آخری فلم کئی سال پہلے ریلیز ہوئی۔ لالا سدیر، سلطان راہی، رخسانہ اور ادیب جیسے سینئر فنکاروں کی فلم میں موجودگی کے باوجود ناکام فلم ثابت ہوئی۔ 1974 میں ہی اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ لاہور کے پی سی ہوٹل میں اداکارہ ترانہ ہیرو کا ہار چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اس بدنامی کے بعد ترانہ گمنامی میں چلی گئی اور منظر عام سے ایسی غائب ہوئی کہ اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔